اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون على النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ نساء کی آیت نمبر 34 سے، ٹھیک ہے؟ وہی بات الحمدللہ قرآن مجید کو ہم نے خوشی خوشی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ خوش ہو جائیں اس بات پر جو اللہ نے ان کو بہترین کلام قرآن مجید کی شکل میں ان کو دیا۔ هو خیر مما یجمعون، یہ بہت بہترین کلام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بیٹھ کر پڑھنا وہ ٹائم بھی ہمارے لیے بہترین ہو جاتا ہے، اور یہ کلام بھی بہترین۔ اللہ رب العزت اس کو ہمارے دلوں میں اتارے اور پھر ہمارے دلوں میں اترے، اور پھر اس کے بعد پھر اس کو ہم اپنے دماغوں میں بھی رکھیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم اس پر عمل بھی کریں۔ تو لہذا اس کو خوشی خوشی پڑھنا ہے تاکہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائیں، اور اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو کر جب ہمیں بہترین انعامات دیں گے جو کہ دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گی۔ تو سورۃ نساء 5واں سپارہ آیت نمبر 34۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں عورتوں پر۔ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی کہ مرد قوام ہے۔ اب قوام کسے کہتے ہیں؟ قوام اسے کہتے ہیں جو کہ کسی بھی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھائے۔ ہمارے ہاں قوام اسے سمجھتے ہیں جو سختی کرے، ٹھیک ہے، سیدھا کرے، اور اس کے علاوہ اپنے کوئی قوانین بنائے، اس کو ہمارے ہاں قوام کہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مرد قوام ہیں عورتوں پر۔ ویسے ہم دیکھیں کہ مرد جو ہوتا ہے نا، اس کو اللہ رب العزت نے زیادہ طاقت دی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کی اور خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، یعنی عورت کے مقابلے میں مرد کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے، تھوڑا سا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے تھوڑی سی ان کو فضیلت دی ہے۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی عزت کم ہے، عورت کا درجہ کم ہے۔ عورت گھریلو ذمہ داریاں اٹھاتی ہے، عورت نسل کو پیدا کرتی ہے اور نسل کو پروان چڑھاتی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے معاشی ذمہ داری، باہر والی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اور اس کے علاوہ عورت ذرا جذباتی ہوتی ہے اور مرد جذباتی نہیں ہوتا۔ مرد سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے، اور عورت وقتی طور پر بہت جذباتی ہو جاتی ہے رشتوں کے معاملے میں، تو وہ فیصلہ بہت جلدی میں کرتی ہے۔ تو لہذا مرد کے اوپر ذمہ داریاں اللہ نے زیادہ بنائی، قوام کہا۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ جو قوام ہوتے ہیں وہ سخت ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی بیویاں تھیں، آپ مرد ہونے کے باوجود، آپ نبی ہونے کے باوجود آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین ہے ہی وہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ، اور آپ نے فرمایا میں اپنے اہل والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں ایک یہ بات مشہور ہے کہ جو مرد ہوتا ہے نا، یعنی مرد تڑیاں بھی دیتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے نا میں مرد ہوں،
اور مرد جو ہوتا ہے نا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہوتا ہے، تو لہذا اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد قوام ہے اور عورت اس کے آگے کوئی بات نہیں کر سکتی، اس کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتی، اور مرد چونکہ قوام ہے اس نے ہل کے کوئی کام نہیں کرنا، وہ قوام ہے۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے، اس بات کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر اللہ نے ذمہ داریاں زیادہ ڈالی ہیں، اولاد کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، بہن بھائیوں کی ذمہ داری، اور بیوی کے نان و نفقے کی، اس کی کیئر کی، اس کے خیال کی، اس کے رہائش کی، ہر لحاظ سے مرد کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو اور حضرت صفیہ کو اونٹ پر بٹھانے کے لیے اپنا گھٹنا آگے کیا، اور آپ کی بیویاں امہات المومنین حضرت صفیہ اور اس کے علاوہ حضرت زینب آپ کے گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ کے اونٹ پر بیٹھی۔ ہم دیکھتے ہیں عائشہ جو ہے ایک تماشا مسجد میں جو تھا وہ کھیل تماشا تھا، دیکھنا چاہ رہی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کمر کے اوپر کھڑا کر کے ان کو دکھایا۔ تو اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ مرد قوام ہے تو مرد سختیاں کرے، مرد عورت کے جذبات کو کچل کے رکھے چونکہ مرد قوام ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہیں، ان کی ذمہ داریاں، ان کی ڈیوٹیاں فرق ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا اللہ نے درجہ زیادہ دیا ذمہ داری کے لحاظ سے۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں چونکہ یہ مرد ہیں سب بہترین چیز انہی کو ملے، اور چونکہ یہ عورت ہے یہ کمزور ہے، یہ ذلیل ہے، ان کا درجہ کم ہے، یہ بات یہ نہیں ہے۔ دونوں کی ذمہ داریاں فرق ہیں۔ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حوصلہ زیادہ رکھا ہوتا ہے، جبکہ عورت کے اندر خرچ کرنے کا اتنا زیادہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی مرد نیکی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو یہ بات مرد سے نہیں پوچھی جائے گی، لیکن اگر عورت نماز نہیں پڑھتی تو مرد قوام ہے، وہ اپنے گھر میں دین کو نافذ کرے گا، اس سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے کھلانے، اس کے پلانے، اس کے رہائش کے ہر چیز کے جب ذمہ دار ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گھر میں دین کو نافذ کیا کہ نہیں کیا۔ اس لحاظ سے مرد قوام ہے، مرد کا حکم چلے گا، مرد کی بات مانی جائے گی، عورت بات مانے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ اس پر اللہ نے کہا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ آپ پر مال خرچ کرتا ہے۔ اگر عورت کو مرد پر مال خرچ کرنا پڑے نا تو عورت نہیں کر سکتی، عورت کا دل تھوڑا ہے، عورت ذمہ داری اٹھا ہی نہیں سکتی۔ مرد ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، مرد بہت مضبوط ہوتا ہے جسمانی طور پر، ٹھیک ہے؟ اور عورت جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہوتی، لیکن مرد کے مقابلے میں عورت کو بیماریاں کم لگتی ہیں، اللہ نے اس کا باڈی بنائی ایسی ہے، لیکن مرد جو ہے نا ویسے فزیکل مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ مرد قوام ہے عورتوں پر معاشی لحاظ سے، کیونکہ وہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مغرب سے ہمارے ہاں یہ بات آ گئی کہ مرد بھی کمائے عورت بھی کمائے، دونوں کی ذمہ داری ہم کہتے ہیں برابر ہے، برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ عورت باہر سے بھی کما کر آتی ہے اور باہر اندر کی بھی ذمہ داری اٹھاتی ہے، یہ خود اس نے اپنے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا۔ اللہ نے معاشی ذمہ داری، کمانے کی ذمہ داری پوری کی پوری ٹوٹلی مرد پر ڈالی تھی، اور عورت کو گھر کی رانی بنایا تھا۔ تم گھر بیٹھو، مرد کما کر لائے گا، تمہاری رہائش کا انتظام کرے گا، تمہارے لباس کا انتظام کرے گا، تم رانی ہو، تم گھر بیٹھو، تم نسل کو سنبھالو، تم نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ عورت باہر نکلی، شانہ بشانہ عورت نے کہا میں بھی باہر نکلوں گی، میں بھی کماؤں گی، تو عورت نے خود یہ ذمہ داری اٹھائی ہے۔ مرد پر اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی، عورت پر نہیں ڈالی تھی۔ ہاں، عورت کی ذمہ داریاں کون سی ہیں، عورت کے اندر خوبیاں کون سی ہونی چاہیے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ عورتیں جو ہیں ان کو نیک ہونا چاہیے، اور ان کو فرما بردار ہونا چاہیے، اللہ کا بھی اور خاوند کا بھی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت کرنے والی ہوں، اللہ کی حفاظت میں اپنے اس کے گھر کی، اس کے بچوں کی، اس کی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ نہیں کہ مرد گھر پر ہے تو پھر تو وہ ڈر کر رہے، کسی سے غیر ضروری تعلقات نہیں رکھنے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی مرد گھر سے جائے بس پھر اس کے بعد اب کسی کا بھی ڈر نہیں، نہ مرد کا ڈر نہ اللہ کا ڈر۔ اللہ کہہ رہے نہیں، نیک بیویوں کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ مرد کی غیر موجودگی میں وہ اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہو، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کے بچوں کی، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور اگر
جب تم ڈرتے ہو ان کی بدکاری سے تو پھر کیا کرو، پھر ان کو نصیحت کرو، اور پھر اس کے بعد وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، اور ان کو الگ کر دو ان سے بستر، اور پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پھر ان کو مارو بھی۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو وہ پھر تم خواہ مخواہ خود ہی فلا تبغوا، پھر نہ تم تلاش کرو ان عورتوں پر کوئی بھی بہانہ، بے شک اللہ بہت بلند اور بڑی شان والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ آگے اور ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر عورتیں بد کردار ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں، بد کردار ہیں، ہوتی ہیں نا عورتیں، ایسی ہوتی ہیں معاشرے میں، ٹھیک ہے، کہ مرد شریف ہوتا ہے اور عورتیں بہت بدتمیزی کرتی ہیں، بہت بولتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت چیختی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسے ہوں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے تاکہ گھر نہ ٹوٹنے پائے۔ اللہ نے ایک اور راستہ بتا دیا کہ تم ان سے اپنے بستر الگ کر دو۔ یہ اگر تم بستر الگ کرو گے تو پھر وہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ ہماری کون کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہمارا میاں، ہمارے گھر کے مرد دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو تم انہیں سمجھاؤ، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر پھر نہ سمجھیں تو پھر انہیں ضرب لگاؤ۔ یہ ضرب معمولی سے ضرب لگانا ہے، ٹھیک ہے، اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے، اور اس ضرب مارنے میں سخت چوٹ اور چہرے پر نہیں مارنا ہوتا۔ ہمارے مرد سمجھتے ہیں قوام مرد نے یہ کام کرنا ہے، ایسا مارنا ہے، ایسا مارنا ہے کہ ہوش و حواس میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مرد عورت پر ہاتھ اٹھائے، اس کو مارے پیٹے، تبھی عورتیں سیدھی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی بات یہ بتائی کہ اگر وہ بد کردار ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، اکڑ دکھاتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں، تمہارے حقوق نہیں پوری کرتی، تمہاری بات نہیں مانتی، انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ انہیں آرام سے، اور پھر اس کے بعد وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، نہ سمجھیں تو پھر بستر الگ کرو، اور پھر بھی نہ سمجھیں تو پھر ان پر تشدد نہ کرو، ہلکا سا انہیں مارو تاکہ وہ ڈر جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ پھر اگر وہ بات تمہاری مان لیں تو پھر بات کو بتنگڑ نہ بناؤ، مارنے پیٹنے کا کوئی نہ کوئی تم بہانہ تلاش نہ کیے رکھو کرو، کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑا اور پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ قوام مرد ایسے نہیں ہوتے، انہیں اپنے اعصاب پر، یعنی ان کو کنٹرول ہوتا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا غصہ آیا نہیں، سالن میں نمک کم ہوا، یا پھر مرضی پر کھانا ٹائم پر کھانا نہ پکا، یا کھانا گرم نہ ہوا تو بس پر مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ مرد ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ مل کے کام کروایا کرتے تھے، اپنی بیویوں کا دل بہلایا کرتے تھے، اور پھر اس سے مرد کی جو ہے مردانگی میں کمی نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا تم میں بہترین ہے ہی وہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہوں۔ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ اور اگر تم ڈرتے ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان باہمی تعلقات کا بگڑ جانے کا، لڑائی جھگڑے کا ڈر ہو، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک اور صورت بتائی تاکہ گھر نہ ٹوٹے، تاکہ یہ رشتے نہ ٹوٹیں، تو پھر بنا لو ایک حکم اس کے اہل سے اور ایک حکم اپنے اہل سے، یعنی کسی بڑے کو بلا لو اپنے بھی خاندان میں سے اور لڑکی کے خاندان میں سے بھی۔ ان یریدا اصلاحا، اور اگر وہ صلح چاہتے ہوں تو ان دونوں کے درمیان یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یعنی اگر ان کی نیت اچھی ہے، مل جل کے رہنے والی بات ہے، تو کبھی کسی کو غصہ آ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی عورت کو غصہ آ گیا، کبھی وہ بول پڑی، کبھی میاں کو غصہ آ گیا وہ بول پڑی، اور پھر بات بڑھ گئی، تو پھر کیا کرنا ہے، کوئی ایک حکم بنا لینا ہے، کوئی ایک لڑکی کے گھر کی طرف سے یا ایک مرد کے گھر کی طرف سے، کوئی ایک بڑا درمیان میں آئے، اس کی نیت اصلاح کی ہو، تماشا دیکھنے کی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں جائیں تو صحیح، پتہ تو چلے۔ بڑے اس سے پہلے بڑے گھوم پھر رہے تھے، اب ہمیں پتہ چلے کہ ان میں بات کیا بنی، کیا لڑائی جھگڑا کیوں، کس بات پر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں صلح چاہتے ہیں تو اللہ بھی کوئی نہ کوئی درمیان میں موافقت، محبت پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی اللہ بھی راستہ نکال دے گا۔ ان کی نیت اصل میں بسنے کی ہوگی تو اللہ اچھی نیت سے اللہ خیر کا کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔
آخری حد تک اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ آخری حد تک صلح کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بس اب نہیں رہ سکتے، اب بس نہیں سکتے، اب ہم اکٹھے نہیں رہیں گے، اب ہمیشہ کے لیے علیحدگی، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے شیطان اپنے چیلوں سے بڑے بڑے گناہ کے کام کرواتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ چیلے آ کر شیطان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے زنا کروایا، ہم نے ڈاکہ ڈلوایا، ہم نے چوری کروائی، ہم نے غیبت کروا دی لوگوں سے، وہ کہتے ہیں چھوٹے موٹے گناہ ہیں. ایک شیطان کا چیلا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوائی ہے نا، اور ان کی طلاق تک بات پہنچ گئی ہے. تو شیطان اٹھتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، کہتا تم نے سب سے اچھا کام کیا، 2 نسلیں 2 خاندان تباہ ہوئے، اور ان کے بچے 4 ہیں 5 ہیں، جتنے بھی بچے ہیں وہ اب رل گئے. بس تم نے بڑا کام کیا ہے جس کا نسلوں کو نقصان پہنچے گا، جس کا خاندانوں کو نقصان پہنچے گا. تو لہذا صلح کی کوشش آخر تک کرنی چاہیے. بے شک اللہ خوب جاننے والا اور باخبر ہے. اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، اللہ جاننے والا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان شیطانی کام کون کر رہا ہے. ذرا سی بات کو نا، مرد کو اس کی بیوی کی برائی کرتے رہنا اور بیوی کو میاں کی برائی کرتے رہنا، یہ شیطانی کام ہے. ان کے دل خراب ہوتے رہتے ہیں اس سے. بلکہ اگر وہ کوئی بات کرے بھی نہ، کہہ دے چھوڑو. آج کل کی لڑکیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، آج کل ایسے ہی میٹیریل آ رہا ہے، یہی کچھ ہی ہوتا ہے، جو مرضی کر لو، ایسے ہی لڑکیاں ہیں. اس سے اچھے کہاں سے رہے؟ آج کل کی نسل میں نہیں ہے. وہ ہمارے دور کی باتیں تھی، وہ اب ختم، وہ اب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جلدی اٹھنا، خدمت کرنا، ٹھیک ہے، گھر کے کام کاج میں جت جانا، وہ پچھلی نسل تھی. آج کی نسل میں یہ میٹیریل نہیں ہے. ٹھیک ہے، چینج آ گیا یہ. تو ان باتوں کو ختم کر دینا چاہیے، نہ کہ ان باتوں کو اچھا 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 کر کے سنیں اور 2 اپنی طرف سے بھی لگا دے، اپنی بھی بڑاس نکال دے. ایسے کام شیطانی کام ہوتے ہیں، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. تو یہ بات کرنے کے بعد بات چلی تھی الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے عورتوں پر، مرد نے گھروں کو بسانا ہے، مردوں نے ذمہ داریاں اٹھانی ہیں. ٹھیک ہے، مردوں نے مضبوط بننا ہے، مردوں نے چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کرنا ہے، بڑا بن کے دکھانا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. پہلے حقوق العباد کی بات ہو رہی تھی کہ بھئی بندوں کے حقوق پورے کرو، مرد کا کام ہے ان کو اپنے جو ذمہ داریوں پر ہے ان کے حقوق پورے کرے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حقوق اللہ بھی پورے کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. اور پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے حقوق العباد کی ترتیب بتا دی کہ کس کس کا حق پہلے ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اس میں بیوی بچے نہیں آئے. اللہ کی عبادت کے بعد بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک والا معاملہ وہ الگ ہے. وہ ویسے اللہ نے کہا قوام ہو، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. عمومی بات کر دی اللہ نے کہ تم نے ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. یہاں اللہ نے بات کی کہ اللہ کی عبادت کے بعد اس کے ساتھ کسی کو بھی اس عبادت میں شامل نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یعنی شرک کے بعد اگر کسی بات کی اہمیت ہے، کسی بات کی فرضیت ہے تو وہ والدین کی ہے. والدین کی موجودگی میں جتنے بھی رشتے ہیں ان کے نمبر بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ والدین اب کمزور ہو چکے ہیں، والدین اب بوڑھے ہو چکے ہیں. والدین میں اٹریکشن نہیں فیل ہوتی مرد کو، اس کو اٹریکشن فیل ہو رہی ہے اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں، اپنی بیوی میں. وہاں تو اللہ نے کشش رکھ ہی دی ہے، وہ تو خوشی خوشی کرے گا، گھمانے لے کر جانا ہے، شاپنگ کروانی ہے، جو بھی نخرے ہیں وہ اٹھائے گا. لیکن والدین وہ تو اگر اتنی سی بات کہہ دے کہ ہر وقت تو آپ بیمار ہیں، چڑچڑے ہیں، تو والدین کے ساتھ تو پھر ان کے ساتھ تو بہت زیادتی والی یہ بات ہے، ان کو تو بہت دل دکھے گا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ. احسان کیا ہے؟ جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ کرنا. حسن سے یہ نکلا ہے، وہ منہ سے کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، خود سے سمجھنا کہ ان کو یہ چیز پسند ہے، ان کی یہ چیز ضرورت ہے، ان کو اس وقت یہ بات، ان کو یہ چیز ملنی چاہیے. یہ ہے احسانہ، حسنہ. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، تو رشتوں کی ترتیب ہے حقوق العباد میں. والدین کے بعد قریبی رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب، رشتہ دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے. یعنی بعض دفعہ تو رشتہ دار ہمسائے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ تھوڑی دیر کے لیے راستے میں کوئی نہ کوئی ہمسایہ بنا
اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اور وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، وما ملکت ایمانکم اور ان لونڈی غلاموں سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے جو تمہارے قبضے میں ہو، بے شک اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا مغرور انسان کو اور خود پسند انسان کو۔ حقوق العباد میں سب کوتاہی کی وجہ سے جو وجہ ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے تکبر، انسان کے اپنے اندر انا۔ تو لہذا اس تکبر اور اس انا کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیم کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اور رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ بھی، اور ہم نشین ساتھی ہمسائے کے ساتھ بھی جو تھوڑی دیر کا، سب کے ساتھ۔ تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر انا نہیں ہونا چاہیے، تم اپنے آپ کو بہت برتر سمجھو اور اپنے سے کم تر کسی کو سمجھو، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد لوگوں کے اندر جو کہ موحد ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا ہو، جیسا کہ عبادت میں اچھا رویہ کرتا ہے، حسن کے ساتھ جیسے عبادت کرتا ہے انسان، ویسے ہی عبادت کے بعد دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، ذرا سا بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور وہ چھپا دیتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تیار کر لیا رکھا ہے رسوا کن عذاب، ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب خرچ کر رکھا ہے۔ بخل کی بات آ گئی۔ بخل کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنا، وہاں خرچ نہ کرنا، یہ بخل والی بات ہے۔ تو رشتوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور جو سلوک نہیں کرتا اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، ایک یہ برائی ہوتی ہے، دوسری اس کے اندر برائی کیا ہوتی ہے، بخل ہوتا ہے اس کے اندر۔ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ بھی نہیں کرتے۔ جیسے کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو مرد، جو باپ اپنی بیوی پر خرچ نہیں کرتے ہوتے، یعنی بچوں کی ماں پر خرچ نہیں کرتے ہوتے، وہ جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہوں، بہت خوشحال بھی ہوں، وہ اپنے بیٹوں سے یہی کہتے ہیں، کیا اپنی بیوی پر فضول خرچیاں کرتے رہتے ہو، خرچ کرتے رہتے ہو، کیونکہ انہوں نے خود بخل کیا ہوتا ہے، انہوں نے خود خرچ نہیں کیا ہوتا، لہٰذا وہ اپنے بیٹوں کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں، کیا ضرورت ہی کرنے کی، سب فضول خرچیاں کرتے رہتے ہو، وہ یہی سبق دیتے رہتے ہیں۔ تو جنہوں نے خود بخل کیا ہوتا ہے اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، وہ دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے رہتے ہیں کہ بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی یعنی بیماری ہوتی ہے مردوں کے اندر۔ مرد اپنے دوستوں پر بڑا خرچ کریں گے، باہر بہت شاہ خرچ ہوتے ہیں، نہ بیوی پر خرچ کرتے ہیں، نہ بیوی کی بات سنتے ہیں، نہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، ایون یہ کہ بیمار بھی ہو جائیں ان کو دوائی بھی نہیں لا کر دیتے، کہتے ہیں لوگ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، اور باہر بڑے شاہ خرچ ہوتے ہیں، سب کھلانے پلانے میں دوستوں کو آگے بڑھ بڑھ کے خرچہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور وہ چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہوتا ہے، یعنی مال دیا ہوا ہے، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، خرچ ہی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نہ آخرت پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جو شخص نہیں، یہ لوگ نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، یہ صفات والے جو لوگ ہیں یہ ایسے ہیں، ان کا ساتھی شیطان ہے، اور یہ بہت برا ساتھی ہے، فضول جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنے کی ذمہ داری یہ نہیں اٹھاتے۔ کیونکہ ہم سورۃ نساء پڑھ رہے ہیں، عورتوں کے سارے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ساری ذمہ داریاں جو مرد کی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ معاشرے میں مرد ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیویوں پر اور اپنے بچوں پر خرچ نہیں کرتے، تو یہ لوگ شیطانی کام کرتے ہیں۔ تو اس کام سے مردوں کو بچنا چاہیے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، اور عورتوں کو بھی فضول تقاضے نہیں کرنے چاہیے جو ان کی حیثیت سے بڑھ کے ہو۔
ان کا کیا بگڑتا ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور یہ خرچ کرتے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ خوب جاننے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا بہترین صدقہ ہے اگر وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں دو طرح کی کیٹیگری ہے مردوں کی، ایک بہت خرچ کرتے ہیں، جو کہیں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنے والدین پہ خرچ نہیں کرتے، وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے کہ وہ بہن بھائیوں پر خرچ کریں گے، والدین پر خرچ کریں گے، دوست احباب پر خرچ کریں گے، اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے، سسکاتے ہیں انہیں۔ تو اللہ کہہ رہے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو بہترین صدقہ ہے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، اپنی بیوی پر خرچ کرنا، اپنے بچوں پر خرچ کرنا۔ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو بڑی مشکل سے کما کر آئے ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ خرچ کرنا، ان کی ذمہ داری اٹھانا، یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی ذرہ برابر بھی، اور اگر وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے دے گا، اور دے گا اس کو اپنے پاس سے اجر عظیم۔ کیا بڑی پیاری آیت ہے اور تسلی دینے والی، حوصلہ بڑھانے والی آیت ہے کہ کوئی بھی اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ذرہ برابر بھی، اگر کوئی بھی کوئی نیکی کرتا ہے اللہ کے رضا کے خاطر، تو اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو صلہ اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کی اس نیکی کی وجہ سے، یضاعفہا، اس کی ذرہ برابر نیکی کو بھی میں بڑھاتا ہوں، اور میں اس کو اپنے پاس سے بہت زیادہ اجر دوں گا۔ ہمیں کوئی چھوٹا سا تحفہ دینا تو ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں لو یہ کوئی دینے والی چیز تھی، انہوں نے ہمیں دی، اتنا معمولی سا تحفہ دیا انہوں نے ہمیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میری خاطر ذرہ برابر بھی نیکی کرتے ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، بلکہ میں اس نیکی کو بڑھاتا ہوں۔ کتنا بڑا ظرف ہے اللہ کا، کتنی بڑی شان ہے اللہ کی۔ ہم تو مائنڈ کر لیتے ہیں کہ ایک دینے والا تحفہ تھا، اتنا چھوٹا سا تحفہ مجھے دیا، اور اللہ رب العزت کی ذات تو کتنی بڑی ذات ہے۔ اللہ کہہ رہے ذرہ برابر بھی تم نیکی کرتے ہو تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور تمہارے اخلاص کی وجہ سے اس نیکی کو میں بڑھا دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے پاس سے تمہیں بہت بڑا اجر بھی عطا ہوگا۔ یعنی وہ پتہ نہیں کتنا اجر ہے، اس کے اللہ نے کوئی حد بتائی ہی نہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور ہم ان پر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا میں بھلا آپ کو کیسے قرآن پڑھ کر سناؤں، آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بات، لیکن مجھے دوسروں سے بھی قرآن پاک سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود بہت پیارا قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ مجھے سنائیں، تو انہوں نے سورۃ نساء کی تلاوت کرنی شروع کر دی شروع سے ہی۔ جب وہ اس آیت تک پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اتنے بہہ رہے تھے، آپ نے کہا کہ عبداللہ اب بس کر دو، بس۔ اتنا آپ روئے کیونکہ اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے تمام لوگوں تک دین کو پہنچانا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو اس آیت کے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز کے دوران اسی آیت کو ہی پڑھتے رہے، اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم آپ کو لائیں گے اور تمام لوگوں کو آپ کو جب ہم تمام لوگوں پر گواہ بنائیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے، امام الانبیاء ہیں، آپ کی امت بھی آخری امت ہے، آپ کا پیغام وہی پیغام ہے جو پہلی امتوں کا تھا، انہوں نے بھی پہنچایا، انبیاء نے اپنی امتوں تک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام قیامت تک کے تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو آپ تو یہ ذمہ داری نبھا کر چلے گئے، آپ کے بعد اب امت کی ذمہ داری ہے۔ تو قیامت کے دن کا جلال والا منظر یہاں پر بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور پھر ان پر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ یعنی ہر امت سے ایک نبی گواہ ہوگا کہ یا اللہ میں نے
آپ کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء پر، تمام امتوں پر گواہ بنائیں گے۔ اتنی بڑا اعزاز اور اتنی بڑی ذمہ داری، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی وہ تمنا کریں گے لو تسوی بہم الارض، کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ قیامت کے دن کی شرمندگی حق دیکھ کر بھی نہ مانا، ٹھیک ہے، اس دن کی شرمندگی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس دن چاہیں گے جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، اپنی منمانی سے زندگی گزاری ہوگی، وہ چاہیں گے کاش ہم اللہ کے رسول کی پیروی کر لیتے تاکہ آج کے ذلت سے ہم بچ جاتے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق دیں تاکہ ہم اس حسرت سے بچ جائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپائی نہیں، ہر بات ہمیں واضح بتائی زندگی کے ہر معاملے میں۔ اے لو ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا، یہاں تک کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو نماز میں، اور نہ جنبی جو ہے وہ بھی نماز کے قریب آئے، ولا عابری سبیل حتی تغتسلوا، مگر یہ کہ گزرتے ہوئے راستے سے یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا پھر سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا، پھر تم نہ پاؤ پانی، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پھر تیمم کر لو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، پھر اپنے چہروں کا مسح کر لو اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے تیمم کے بارے میں جو حکم پہلے اترا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر تھے، راستے میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا اور وہ ہار اونٹنی کے نیچے تھا، ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا حکم دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عائشہ کا ہار نہیں ملا تو پھر آپ نے سب کو روک دیا۔ اب نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے ٹائم کے بعد پانی نہیں مل رہا تھا کہ پانی ملے اور وضو کرے، اور پھر ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آ کر نا اپنی بیٹی کو بار بار کچوکے لگاتے کہ عائشہ تیری وجہ سے سب لوگ رکے ہوئے ہیں، تیرا ہار نہیں مل رہا، اس وجہ سے سب رکے ہوئے، تو سب رکے ہوئے تھے، تو پانی نہیں مل رہا تھا، سب پریشان ہو رہے تھے کہ وضو کیسے کریں، تو پھر اس وقت یہ آیات اتری جس میں تیمم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ میری بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ خیر ملی، اور تھوڑی دیر بعد پھر جب وہ اونٹ اٹھا تو نیچے سے ہار بھی مل گیا تھا، تو لہذا یہ امت کے لیے بہت بڑی خیر والی بات ہے، تیمم والی بات۔ تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب بھی نہ ہو۔ نماز میں انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص نیند میں یا نشے میں نماز پڑھے تو اسے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو نماز پورے ہوش و حواس کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اگر نیند آ رہی ہے تو تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے، تھوڑا سستا لینا چاہیے، تھوڑا ریسٹ کر کے پھر نماز پڑھیں تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا اپنے لیے خیر اور بھلائی مانگ رہے ہیں۔ عادت نہیں بنا لینی چاہیے، لیکن اگر بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، تھوڑا انتظار کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ پورے ہوش و حواس کے ساتھ نماز پڑھیں اور نماز سے غافل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، جیسے کہا کہ تم نشے کی حالت میں بھی نماز میں نہ ہو۔ نماز کے اندر دل کی توجہ بہت ضروری ہے، کوئی بھی چیز جو نماز کی توجہ کو کم کر رہی ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ شراب کی حرمت کا پہلا حکم تھا، تو لہذا اس میں کہا کہ جہاں تک کہ تمہیں جب معلوم ہو تب تم نماز پڑھو، اور جنبی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا نہ باقی کی کنڈیشن میں، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ جب وہ غسل کر لے، پاک ہو جائے تو پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہے، یا پھر یہ کہ اس نے بیوی کو چھوا تو نہ پانی نہیں پاتا تو نماز پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل حالات ہوں، پانی نہیں مل رہا، پھر بھی نماز کی معافی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، مختلف اسٹیپ سکھائے اور انسان کو یہ سکھایا کہ تم نے نماز کو چھوڑ کر اللہ سے تعلق نہیں ختم کرنا۔ ہم نمازیں بھی نہ پڑھیں اور سوچیں کہ ہمارا اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہے۔ نماز سے تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ انسان کو مختلف اسٹیپ بتائے، دیکھو تم یہ کر کے آئے ہو، دیکھو تم بیمار ہو، سفر سے آئے ہو، تھکاوٹ ہے، ناپاک ہو، نماز کی معافی نہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اگر پانی نہیں مل رہا تو تیمم کرنا ہے۔ تو تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پاک مٹی ہو، ٹھیک ہے، اب تو وہ کوئی نہ کوئی ڈھیلے مل جاتے ہیں نا مٹی والے، ان کو لے اور ان کو اپنے ہاتھوں پر ملے، ٹھیک ہے، بننے کے بعد پھر ان پر پھونک مارے تاکہ وہ مٹی اڑ جائے۔ اس کے بعد پھر اس کو ہاتھوں کو ایسے جھاڑ کر بس صرف چہرے پر پھیر لینا ہے، بس یہ تیمم ہمارا وضو ہو گیا۔ تیمم کا مطلب ہے ارادہ کرنا وضو کا، یہ نہیں کہ پھر بازوؤں پہ پھیرو، پھر ہاتھ کو پاؤں پر پھیرو، پھر مسا کرو، اس طرح کا سنت طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نے آیت پڑھی ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے، یعنی ارادہ کر لو پاک مٹی سے کہ اب ہم وضو کرنے لگے۔ کرنا کیا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، مسا کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بس یہ تیمم ہے۔ پاک مٹی کے اوپر ہاتھ لگایا اور پھر پھونک ماری، یعنی کہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا ہے یا پھر پوری مٹی کو منہ پر مل لینا ہے، نہیں، پھونک مارے مٹی اڑ جائے، اس کے بعد اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لینا ہے، تو یہ ہمارا وضو ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ خوب بخشنے والا اور خوب معاف کرنے والا ہے۔ تو لہذا کیا آپ نے ان لوگوں پر غور کیا ہے جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ تو کتاب ہدایت کے لیے آتی ہے، انہوں نے جو ہے اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اہل کتاب نے کتاب سے شعور لینا چھوڑ دیا تھا، دنیاوی فائدوں کی خاطر۔ دیکھنا یہ ہے کیا آج تو ہم ایسا نہیں کر رہے؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کتاب کو سیکھنے سمجھنے کا۔ اللہ کہہ رہے جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، کیا آپ نے دیکھا یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خرید رہے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھٹک جائیں سیدھے راستے سے، وہ خود ہی چاہتے ہیں سیدھا راستہ چھوڑ دیں۔ اور سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ جس کتاب سے ہدایت لینی تھی، جس سے شعور لینا تھا، انہوں نے اس کتاب کو ہی چھوڑ دیا۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی حفاظت، اس کو یاد کرنا، یہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور پھر جب چھوڑا تو پھر ہدایت کے بدلے جو دل چاہا وہ کرتے رہے، وہ گمراہی کے کام کرتے رہے۔ اور پھر وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، ایسا کرنے سے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ کافی ہے بہترین کارساز، بہترین ولی، اور اللہ کافی ہے بہترین مددگار۔ یعنی کبھی کبھار دشمن دوست کے روپ میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے کہا نا، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ دشمن بظاہر تو نظر نہیں آتے، لیکن اکثر کبھی کبھار دوستوں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے وہ ہمیں نیکی سے ہٹاتے ہیں۔ کیا ضرورت پڑی ہے، چھوڑو، کیا کرنا، اچھا پھر کر لینا، ٹالم ٹول کرواتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ تو کبھی کبھار دشمن جو ہوتے ہیں وہ دوست کے روپ میں آتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ خیر خواہی کیا کرتے ہیں؟ ہمیں دین سے ہٹاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں تمہارے دشمن کون ہیں، تم تو ان کی باتوں میں آ جاتے ہو نا، تم تو سمجھتے ہو یہ ہمارے دوست ہیں، یہ میری بہن ہے، یہ کبھی مجھے غلط بات نہیں کہہ سکتی، یہ تو میرے بچے ہیں، یہ تو میرے خیر خواہ ہیں۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، یعنی کسی بھی لحاظ سے تمہیں کمزور کر سکتے ہیں، اور تم ان جذبات میں آ کر ان رشتوں کی وجہ سے نیکی کو چھوڑ سکتے ہو۔ لہذا اللہ پر بھروسہ رکھو، کسی کا خوف دل میں آئے، کسی کو بڑا سمجھنے لگو، کوئی اپنا تم پر پریشر ڈالے کہ دیکھو یوں نہیں یوں ہو جائے گا، دیکھو میں پھر مدد نہیں کروں گی، دیکھو میں تمہارے کتنے کام آتی ہوں، کتنے مشورے دیتی ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کسی کے بھی خوف میں نہیں آنا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ ہی بہترین دوست ہے، اللہ ہی بہترین ولی ہے، اور اللہ ہی بہترین مددگار ہے۔ کسی کی بدسلوکی کی وجہ سے، کسی کے بھی ڈراوے کی وجہ سے اللہ کی فرما برداری کو نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، ہوتا نا پر پریشر ڈالتے، معاشرے کا بڑا ہی پریشر ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں دیکھو ناک نہ کٹ جائے، دیکھو دنیا میں بھی تو عزت بنانی ہے،
اللہ کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، ایسی باتیں کرتے ہیں، سہارے جھوٹے ہیں۔ اصل بہترین سہارا تو اللہ ہے، اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے، تو لہذا اللہ کے ساتھ اپنا قرب کبھی بھی نہ چھوڑو۔ من الذین ہادو، یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں کلمات کو اس کی جگہ سے، اس کے موقع محل سے، یعنی کتاب کو ہی بدل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، اپنی زبان کو موڑ کر کہتے ہیں سن لیا ہم نے لیکن ہم نافرمانی کریں گے، ہم مانیں گے نہیں، کانوں سے سن رہے ہیں لیکن دل سے نہیں سنیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں واسمع غیر مسمعین، سن لیا لیکن ایسے سمجھو جیسے ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، اور اپنی زبان کو موڑ کر کہتے ہیں رائنا کی جگہ رائنا، یہ ہم نے بات پہلے بھی پڑھی تھی سورۃ بقرہ میں، ٹھیک ہے، یہ ان کی شرارت، دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں نفرت ہے، ان کے دلوں میں حسد ہے، وطعنا فی الدین، اور یہ دین میں طعنے بھی کرتے ہیں بہت زیادہ، کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکالتے رہتے ہیں۔ اور اگر ولو انہم قالوا، اور اگر یہ کہتے ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے بات مان لی اور ہم نے سن لی، اور وانظرنا، اور اگر یہ کہتے ہماری طرف دیکھیے، تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے اور درست بات بھی تھی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، اور اب یہ ایمان نہیں لانے والے مگر تھوڑے لوگ۔ تو لہذا ان یہودیوں کی طرح ہم نے نہیں کرنا، ہم نے قرآن کو سننا ہے تو کانوں سے سننا ہے، اور اپنے دل کے کانوں سے بھی سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، اور پھر اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو ادب کے ساتھ دہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کہنا ہے، سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سنا، آپ ہمیں اس قابل کریں کہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں اترے، ہمارے لیے نفع مند بنے، یا ہمارا بیٹھنا نفع مند بنے، یا ہمارا سننا ہمارے لیے نفع مند بنے، ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ اور جب بھی مشکل وقت آئے، جہاں پر باتیں ٹکرانے لگیں شیطان کے ساتھ، اور یا اللہ پھر ہم بات مانیں تو آپ کی بات مانیں، اتنا ہمیں مضبوط بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لکان خیر لہم، اگر یہ ادب کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کبھی بھی نہیں گمراہی کی طرف نہ چلاتا۔ انہوں نے اللہ کے کلام کا ادب نہیں کیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ادب نہیں کیا، پہلے ہی سنتے کہا مانیں گے نہیں، نیت ہی نہیں بلکہ عمل کرنے کی۔ تو لہذا ایک مسلمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، سمعنا واطعنا، کسی قسم کی یہ بات سوچنی نہیں چاہیے، عمل نہیں کریں گے، بس سن لیتے ہیں، دورہ قرآن کر لیتے ہیں، ایک دفعہ دورہ ہی ہو جائے، بس فضیلت تو بہت ہے، بس یہ نہیں کیا کمائیں گے، نہیں، نیکیوں کے درجات ہیں، پڑھنا سننا یہ ایک درجہ، اس کے بعد قرآن کا حق کیا ہے، اس پر ہم عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد پھر دوسروں تک بھی پہنچائیں، خیر کو صرف اپنے تک نہ رکھیں، خیر دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر اس کو غور سے سنتے، ادب کرتے، لکان خیر لہم واقوم، بہتر تھا کہ اس محفل کی برکت سے ان کے دلوں تک بات اتر جاتی، ان کے دل ڈر جاتے، لیکن چونکہ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، اللہ نے بھی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ دل سے سنا ہی نہیں، انہوں نے نیت ہی نہیں کی، اللہ کہہ رہے ختم اللہ، پھر ہم نے مہر ہی لگا دی، پھر توفیق بھی نہیں ہوئی ان کو کہ ایمان لائے، پھر دلوں میں بات اتری نہیں۔ لہذا نیت سب سے پہلے اس کو خالص کرنا ہے، نیت صحیح ہوگی تو سارے کام صحیح ہوں گے، پھر کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا۔ جب نیت صحیح نہیں ہوتی تو سب کچھ مشکل لگتا ہے۔ اے اہل کتاب، جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے پہلے ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، ہم تمہارے چہرے بگا کر تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں، یعنی بالکل الٹا کر دیں منہ تمہارا، آگے کے بجائے پیچھے کی طرف تمہارا منہ کر دیں، یا ہم لعنت کر دیں ان پر جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر، سبت والوں پر، اور اللہ کا کام تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھن جاتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان کو پھر
حق قبول کرنے کی صلاحیت ملتی نہیں کہ انسان کو پھر ہدایت نصیب ہو، پھر اسے کیا ہوتا ہے، محرومی اور بدعملی کی سزا ملتی ہے، حق قبول کرنا پھر نصیب ہی نہیں ہوتا۔ جب وہ ٹالتا رہتا ہے کہ اچھا پھر کبھی، اچھا ابھی نہیں، ابھی جوانی ہے، اچھا پھر دیکھ لیں گے، اللہ کہہ رہے جب وہ ٹالتا رہتا ہے، جیسے کہ اہل کتابوں نے ٹالے رکھا، حالانکہ یہ قرآن مجید تو ان کی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، اور اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر اسی طرح ٹالتے رہے تو ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے اور تمہارے چہروں کو پشتوں کی طرف پھیر دیں گے، لیکن یہ ڈرے نہیں، نافرمانی پر پکڑ آتی ہے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ نافرمانی کرو گے تو پکڑ آئے گی۔ تو اللہ نے ان سے کہا ہفتے کے دن والوں کی طرح تم نے نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ نے پھر ان کو بندر بنا دیا تھا۔ تو اللہ کہہ رہے انہوں نے بھی کیا ہیلہ ہی کیا تھا نا، رات کو لگا کے رکھ دیتے تھے جالیاں۔ اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، وہ پہلے سے لگا کے رکھ لیتے تھے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینا چاہا، اصل میں انہوں نے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا، کس کو دھوکہ دیا؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ تو نافرمانی پر پکڑ تو آتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آئے اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، سیدھے ہو جاؤ۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، جب اللہ پکڑنا چاہے، سزا دینا چاہے، اللہ پھر کر کے ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہ کے تذکرہ کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ کوئی بھی شرک کرے، اور وہ بخش دے گا اس کے علاوہ کے گناہ جس کو وہ چاہے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا تو اس نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ کیا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ کسی کو شامل کیا تو وہ میں گناہ کبھی نہیں معاف کروں گا۔ یہودیوں نے بھی شرک کیا اور عیسائیوں نے بھی شرک کیا۔ یہودیوں کا کیا شرک تھا کہ انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور عیسائیوں کا شرک کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ بنا دیا، اللہ کے ساتھ شامل کر دیا۔ اور اب مسلمانوں کا شرک کیا ہے؟ مسلمانوں کا شرک یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا درجہ دے دیا کہ اللہ کے ساتھ ملا دیا، کہ جو اللہ چاہے، جو نبی چاہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نبی کے در سے کوئی خالی جا نہیں سکتا، ہے نا، اللہ کے در سے تو پھر خالی آ سکتے ہیں اور نبی کے در سے خالی نہیں آ سکتے۔ تو مسلمانوں نے بھی شرک کیا کہ اللہ ہماری سنے نہ سنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سن رہے ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد ایسے دیوانے کھڑے ہوتے ہیں کہ بیت اللہ میں اتنے دیوانے ہوں نہ ہوں، پرچیاں لکھ کر دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاؤ تو ہماری پرچی کہیں نہ کہیں لگا آنا۔ تو مسلمانوں نے بھی یہ شرک کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام پر کہا کہ مجھے اللہ کے ساتھ نہ ملایا کرو، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ تو کئی مقام پر ہم نے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم نے آپ کو بشر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، ہم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے آئے اور وہ پہنچا گئے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو جو بھی شرک کرے گا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ شرک چھوڑ نہ دیں۔ کیا نہیں آپ نے غور کیا ان لوگوں پر، یزکون انفسہم، ان کی حالت پر غور کیا جو اپنے نفس کی خود ہی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ اللہ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ بے شک اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی عبادت میں تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں کہ میں یہ نیکی کرتی ہوں، میں یہ نیکی کرتی ہوں، میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیتی ہوں، میں اتنے کی خدمت کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اتنے لوگوں کی افطاریاں کروائیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم اپنے آپ کو نیک ثابت کرتے رہیں۔ ہاں نیکی کریں ضرور، اور پھر اس کے بعد اللہ سے ڈرتے رہیں کہ یا اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے ہیں، دیواریں اٹھا رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ اور دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس نیکی کو قبول کر لے۔ تو اپنی خود ہی شیخیاں نہیں بگاڑنی کہ میں اتنی نیک اور میں نے اتنے مساجد بنائے اور ہمارے خاندان میں سب حافظ قرآن ہیں۔ یہ تو ہم سب لائن میں لگے ہوئے، نیکیاں کر رہے ہیں، پیپر دے رہے ہیں،
हमें पता ही नहीं कि अल्लाह के हाँ कबूल हो रही है कि नहीं कबूल हो रही। डरना है तो इतना ज़्यादा डरना है कि या अल्लाह इनको कबूल कर ले, मज़ीद नेकियों की तरफ कदम बढ़ाएं। और फिर नेकी करने के बाद उम्मीद इतनी रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लाज़मन कबूल करेगा। उन्जुर कैफ़ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िबा व कफ़ा बिही इस्मम मुबीना। ये लोग तो खुद साख्ता झूठ अल्लाह पर गढ़ लेते हैं और यही गुनाह उनके लिए काफ़ी है, जो बहुत बड़ा गुनाह है। क्या आपने उन लोगों पर गौर किया जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया? युमिनून बिल जिब्ति व तागूत, और वो ईमान लाते हैं जिब्त और तागूत पर। जिब्त क्या है? यानी फजूल किस्म के अकायद, ख्यालात, वहम, यानी बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब तो कौवा बोलने लग गया, अब हमारी आंख फड़क रही है। इस तरह इस किस्म के जो भी बेअसल, जिनका दीन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो जिब्त है ये बात, ठीक है। जिनका कुछ भी यानी मुस्तकबिल के हालात के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं, ऐसे वहम, ऐसे ख्याल, ऐसे अकायद रखना, इसको कहा जाता है जिब्त। और तागूत वो है जो भी चीज़ हमें, जो भी कवानीन, जो भी इदारे, जो भी चीज़ हमें अल्लाह की इताअत से रोके, वो तागूत है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो अल्लाह कह रहे जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया, वो जिब्त पर भी, अब परिंदा इधर चला गया तो अब काम सही नहीं होगा, अब इधर जाएगा तो काम सही होगा। इस तरह के जिनका दीन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं, कोई भी नफ़ा नुकसान की चीज़ें बना लेना, कि कुछ भी फजूल किस्म के अकायद और वहम बना लेना, ये लोग जिब्त और तागूत पर ईमान रखते हैं। और काफरों के मुतल्लिक कहते हैं इन ईमान वाले से तो यही लोग ज़्यादा बेहतर हैं, यही हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की। यानी ये करते ये थे कि यहूद जो हैं, मुशरिकीन मक्का, इनसे कहते थे कि भाई हम सही हैं या ये मुसलमान ज़्यादा सही हैं। यहूद उनसे कहते थे तुम ज़्यादा सही हो, मुशरिकीन को सही कह देते थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, शिर्क कर रहे हैं, और ये सहाबा कराम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे दीन पर हैं, इन्होंने इस पर इस्तकामत इख्तियार की हुई, ये ज़्यादा बेहतर हैं। तो इनको देखो, जिनको अहले किताब, जो अहले किताब हैं, जिनको इल्म दिया गया, ये उन लोगों के मुतल्लिक कहते हैं जो हिदायत पर हैं, ये सीधे रास्ते पर नहीं है, बल्कि काफरों के बारे में कह देगा कि हाँ ये ज़्यादा सही है। यानी ऐसे हक बात को छुपाते हैं, हक और बातिल को मिक्स कर देते हैं, शकूक व शुबहात लोगों के ज़हनों में डाल देते हैं, गुड़मुड़ कर देते हैं, बजाय इसके कि बताएं कि हाँ सहाबा कराम सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते पर हैं। ये नहीं कहा, बल्कि काफरों से कहा कि उनकी निस्बत तुम ज़्यादा हिदायत पर हो, गलत गाइड करते हैं। इन पर अल्लाह ने लानत की, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे हरगिज़ नहीं वो अल्लाह के यहाँ किसी को कोई मददगार नहीं पाएगा। यानी जिस पर अल्लाह लानत करे उसे फिर कहीं से मदद नहीं आ सकती, और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका कोई फ़ायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको देंगे, ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद करेंगे। या इनके लिए अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क, या इनका कोई हिस्सा हुकूमत में से है। अगर ऐसी सूरत हो तो फ़इज़ल्ला युतून अन्नास नक़ीरा, ये इतने को बख़ील हैं कि लोगों को कुछ भी ज़र्रा बराबर भी, कोई फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे। ये बख़ील तो इतने हैं, न माली तौर पर कुछ देंगे और ना ही खैर की बात मुंह से निकालते हैं ये अहले किताब। ये ऐसे बख़ील हैं। या ये ऐसे हैं अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, या वो दूसरे लोगों से ऐसे हसद करते हैं कि जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दिया हुआ है। फ़क़द आतैना आल इब्राहीम अल किताब वल हिकमा, हमने इब्राहीम के आल को किताब और हिकमत दी, और हमने ही उन्हें बहुत बड़ी सल्तनत अता की। यहूदियों को ये एतराज़ था ना कि बनी इसहाक में हमेशा नबूवत चलती हुई आ रही थी, अब बनी इस्माइल में से क्यों आ गए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये उनका हसद था, और यही उनका एतराज़ था कि नबूवत तो हमारे सिलसिले में थी, हमारी कड़ी थी, हम में आते थे, अब क्यों इनमें आ गए। तो लिहाजा किसी को भी कोई नेमत मिले, अगर हम उसे आगे बढ़ते हुए देखें तो हमें इस पर मुतमईन होना चाहिए। अगर वो हमसे आगे निकल रहा है तो इस पर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए, ना कि हम खुद से बातें करें हम ज़्यादा हकदार थे, हम ज़्यादा मेहनत करने वाले थे, उनको ज़रूरत ही नहीं थी। अल्लाह ने जिसको बेहतर समझा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको वो नेमतें दे दी, वो सलाहियतें दे दी, वो खूबियाँ दे दी। हमें इस पर राज़ी रहना है, हमें इस पर मुतमईन रहना है कि वो उनकी किस्मत का था, उन्हें अल्लाह ने दिया। जो हमारी किस्मत का है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी फजल दे देंगे। तो लिहाजा किसी को भी नेमत में आगे बढ़ते हुए देखकर
اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی کی بھی نعمت دے کر خوش نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ کہ ہم جل ٹکڑے بن رہے ہیں، ہمارے اندر حسد ہے نا، ہم جل رہے ہیں کہ اس کو کیوں مل گئی۔ بھئی اللہ نے دیا اس کو، اگر اللہ نے اس کو دے دی تو آپ بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اللہ رب العزت آپ کو بھی دے دیں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آئے اور کسی نے انکار کر دیا، اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی آگ ایسے لوگوں کے لیے۔ یہاں پر دو قسم کے انسانی رویوں کا تذکرہ کیا، کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی دنیاوی مفاد کے خاطر رک گیا۔ تو لہٰذا حق واضح ہو جانے کے بعد، حق کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد دو راستے ہوتے ہیں انسان کے پاس، دو چوائس آ جاتی ہیں، یا تو انسان ایمان لے آئے اور عمل کر لے، یا پھر ان اہل کتاب کی طرح سستی، غفلت ہے نا، لاپرواہی کر کے ٹالتا رہے اور اپنے آپ کو تباہی کی طرف ڈال دے۔ تو دو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رویوں کا تذکرہ کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، ہم انہیں داخل کر دیں گے جہنم میں۔ اور پھر اس کے بعد بڑی سختی آیت ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کے جسموں کو کھال گلا دے گی تو ہم بدل دیں گے جسم کو، اس کھال کو، اس کے علاوہ ہم اور دے دیں گے، دوسری کھال ہم دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں، بے شک اللہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ کافر لوگ بات نہیں مانیں گے، نافرمانی کر کر آئے ہوئے ہوں گے، تو ہم انہیں جب جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم کی آگ جسم کی کھال کو جلا کے رکھ دے گی۔ جب وہ ایک دفعہ کھال جل جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم دوسری پھر کھال دے دیں گے، پھر جسم دے دیں گے۔ تو یہ جہنم کی سزا سخت اسی لیے ہے تاکہ جلی ہوئی جال جو جسم کی جلد جل جاتی ہے، اگر وہی جلتی رہے دوبارہ بار بار تو تکلیف کم ہوگی۔ زیادہ تکلیف دینے کے لیے، دوبارہ تکلیف دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے جسم کو ٹھیک کر دیں گے، دوبارہ جسم کے اوپر جلد آ جائے گی اور پھر دوبارہ وہ جلے گی۔ اب جلی ہوئی جل گئی ہے، راکھ بن گئی، خشک ہو گئی، اس پر جہنم کی آگ زیادہ تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ان کی جلدوں کو دوبارہ بدل دیں گے، پھر دوبارہ صحیح کر دیں گے، تاکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھے۔ لہذا دنیاوی عارضی لذتوں کے خاطر ہمیشہ کے عذاب سے بچنا ہے، یہ ہے نفع کا سودا۔ وقتی فائدوں کو دیکھیں، وقتی لذتوں کو دیکھیں اور ہمیشہ کے عذاب سے نہ بچیں تو یہ تو بے وقوفی کا سودا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پھر اور اللہ تعالیٰ آگے تذکرہ کر رہے ہیں کہ پہلے تو نہ ماننے والے لوگوں کا انجام بتایا، اب ماننے والے جو فرما بردار لوگ ہیں، ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، یعنی جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، عمل بھی کیے، ہم انہیں داخل کریں گے ایسی باغات والی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پر ازواج مطہرہ، خوبصورت اور خوب سیرت بیویاں بھی ہوں گی، زوج ہوں گے، اور ہم انہیں داخل کریں گے ذلًا ذلیلا، گھنی چھاؤں والی باغ میں۔ یعنی دھوپ جب بہت زیادہ تیز ہو تو چھاؤں بھی اچھی لگتی ہے درخت کی، اس میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے اور سایہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت کے سایوں کا تذکرہ کیا۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ حدیث میں آتا ہے اتنا بڑا ہے کہ اگر تیز گھڑ سوار بہت تیز ایک سال بھی یعنی کئی سال بھی دوڑتا رہے تو وہ سائے کو عبور نہیں کر سکتا، اتنے لمبے لمبے درخت اور اتنا لمبے ان کے سائے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت اللہم انی اسألوک من جنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ جہنم کے آگ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بچائے، اور یہ جنت کے جو آپ وعدے کر رہے ہیں یا اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو یا اللہ یہ نعمتیں، یہ انعامات نصیب فرمائیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ احکام دے رہے ہیں، نہ ماننے والوں کی بات کی، ماننے والوں کے انجام کا تذکرہ کیا، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے مسلمانوں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے دو کاموں کے کرنے کا، کہ امانتوں کے جو حقدار ہیں انہیں امانتیں واپس کر دو،
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں میں فیصلہ کروانے لگو تو پھر أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے۔ بے شک اللہ تمہیں یہ بہت اچھی نصیحت کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر 2 سنہری اصول بتا دیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ اگر عہدہ ملا ہے تو عہدہ ان کو دو جس کے وہ اہل ہوں، منصب، عہدہ، خلافت، یہ ذمہ داری ان کو دو کہ جو اہل ہیں اس کے، یہ امانت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں جب ووٹ ڈالنا ہوتا ہے تو ہم ایسے بغیر سوچے سمجھے ڈال دیتے ہیں، وہ ایک امانت ہے، آپ چوز کر رہے ہوتے ہیں خلافت کے لیے، عہدے کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ نے 2 سنہری اصول دیے۔ ایک سنہری اصول تو یہ ہے کہ امانتیں ان کے اہل والوں کو واپس کر دو، اور دوسری یہ کہ عدل بھی کرو۔ عدل صرف مسلمانوں میں نہیں ہوگا، مسلمانوں کے علاوہ جہاں پر بھی لوگوں کے درمیان تمہیں معاملہ پیش آئے تو پھر نہ رشتہ دار دیکھنے ہیں، نہ اپنے قریبی لوگ دیکھنے ہیں، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، مسلمانوں کے علاوہ تمام انسانوں میں۔ تو لہذا اگر انصاف کرتے رہو گے تو پھر معاشرے میں امن رہے گا، لوگوں کے حقوق پورے ہوں گے۔ ہر حال میں ان دونوں سنہری اصولوں پر مسلمانوں نے عمل کرنا ہے، چاہے امانت کی شکل میں ہو، چاہے انصاف کی شکل میں ہو۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اگلی تیسری بات کی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولو الامر کے بھی جو تم میں سے ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی دین کا معاملہ ہو سب سے پہلے تو ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے اور رسول کی بات ماننی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی فیصلہ ایسا فیصلہ ہے کہ جو آج کل کے ہمارے مسائل ہوتے ہیں، لیٹسٹ فیصلے مسائل ہوتے ہیں، اس میں فیصلہ کروانا ہے تو پھر کوئی دین میں کوئی بھی اس معاملے میں رہنمائی نہیں ہے، تو پھر ہم جائیں گے اولی الامر، جو وقت کا حکمران ہے، یا اس کے علاوہ جو علماء ہیں ان کے پاس ہم جائیں گے، ان سے اپنا فیصلہ کروائیں گے، لیکن وہ بھی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کریں گے۔ اگر تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کریں تب تو ہم ان کی بات مانیں گے، لیکن اگر وہ اختلاف میں کریں گے تو پھر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر دین سے ہٹ کے کریں گے، اوریانی، فحاشی، بے حیائی، یہ تو بیسک بات ہے نا، اگر وہ ایسے حکم دیں گے تو پھر کیا ہے، پھر ہم نے ان کی بات نہیں ماننی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، پھر کیا کرنا ہے، پھر اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تمہارے درمیان تو تم اللہ اور جو میں آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کی طرف پھیر دو، یعنی پھر اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے پھر وہی مانو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، یعنی برکت بھی رہے گی اور اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا، اور پھر انجام بھی اس کا اچھا رہے گا۔ اے نبی، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا، مگر چاہتے یہ ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت، صرف منہ سے تو کہتے ہیں لیکن ان کے اندر چاہت یہ ہے کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور کی گمراہی میں لے جائے، ہدایت سے بالکل دور کر دے، اسلام سے بالکل دور کر دے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ چاہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی فیصلہ کیوں نہ کروانا ہو، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے نہیں آتے، چاہے اختلافی معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، سماجی معاملہ ہو، گھریلو معاملہ ہو، ان کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس لے کر جائیں فیصلہ، ایسے علماء کے پاس لے کر جائیں جو ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں، ایسی عدالتوں میں لے کر جائیں جو ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس سے فیصلہ نہ کرواؤ۔ ہم ڈھونڈتے ہیں نا، عالم بھی ہم ڈھونڈتے ہیں، ہم وکیل بھی اپنی مرضی کا ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم گھریلو معاملے میں بھی جو ہماری سائیڈ لے ہم اس کے ساتھ دوستی کر کے ہم اس کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں کہ کام آئے گا۔ لہذا اللہ کہہ رہے ہیں پہلے اللہ نے 2 باتیں اہم باتیں کہیں، ہر معاملے میں امانتوں میں خیانت نہیں کرنی اور عدل کی بات کرنی ہے، چاہے اپنے قریبی بچے رشتہ دار کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ فیصلہ ہو رہا ہو،
عدل والی بات کرنی ہے، مسلمانوں کو انصاف والی بات کرنی چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے، چاہے چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو۔ یہ یہود کرتے کیا تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی اپنی مرضی کی بات ہوتی تو پتہ ہوتا کہ یہ نرم ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، تب تو فیصلہ لے کر آ جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھئی یہ نرم ہے، سختی نہیں کرتے زیادہ، ان کے پاس لے کر آ رہے تھے۔ جب انہیں پتہ چلتا کہ ہماری شریعت میں اس معاملے میں نرمی ہے، تب فیصلہ نہیں کرواتے تھے، تب پھر اپنے علماء کے پاس چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، انصاف کرتے رہو گے تو پھر تمہارے معاشرے میں امن رہے گا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھتے ہیں نا ان منافقوں کو، یسدون عنک صدودا، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، منہ موڑ لینا۔ تو یہ ان منافقوں کی بات کی جا رہی ہے کہ منافق ایسے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ بھائی دین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کی غلطی زیادہ ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا چلے دیکھیں گے، پھر ان کا دل خراب ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں تو بڑا سخت حکم ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے نا، اسلام میں تو بڑی سختی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اللہ کی، نہیں ہمارا ارادہ تھا مگر ہم تو بھلائی کی نیت سے، مگر ہم تو موافقت کرنے کے لیے ہم ان کے پاس گئے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافق اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو یقین دلانے کے لیے کہ مجھے غلط نہ ثابت کرے، فوراً قسمیں کھانے لگتا ہے۔ اور پھر قسمیں کھانے کے بعد اگر پکڑے جائیں کہ دیکھو وہ تو غلط لوگ تھے، آپ کو بتایا بھی تھا یہ اسلام دشمن ہے، پھر بھی تم ان کے پاس گئے، تو اپنی صفائیاں دینے لگتے، نہیں نہیں ہم تو ان کو سمجھانے کے لیے گئے تھے، نہیں نہیں آپ کو تو غلطی لگی، ایسی بات نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم تو دین کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ہم کیوں ان کے ساتھ تعلق رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ قسمیں بھی کھاتے ہیں اور پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، شو یہ کرتے ہیں ہم بڑے دیندار ہیں۔ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، زمین میں فساد مچا رہے ہوتے ہیں، زمین میں لوگوں میں پھوٹ ڈلوا رہے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کروا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد ادھر اس کے بعد ادھر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شو یہ کرتے ہیں ہم تو صلح کروا رہے ہیں، ہم تو خیر خواہی کے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو ہم دھوکے نہیں دے سکتے۔ اپنی غلط نیتیں، اپنے غلط کام، اپنے غلط راز ہم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو لہذا اگر ایسا ہو، ٹھیک ہے، ہمارا ایسے لوگوں سے ٹکراؤ ہو جائے کہ جو منہ پر کچھ ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ ہیں، منہ پر یہ شو کرتے ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کا گھر بسا رہے ہیں، ہم آپ کے بیٹے کا گھر بسا رہے ہیں، ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، ہم تو اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہوتا ہے نا، یعنی منہ پر اچھے بنے ہوتے ہیں پیچھے جڑیں کاٹتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہو، سامنا ہو، آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ اگر نباہ ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ نے ایسے لوگوں سے اعراض کر لینا ہے۔ وَعِظْهُمْ، دوسری نصیحت یہ کی آپ نے پھر ان کو نصیحت بھی کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، پھر آپ نے ان کو کہنی ہے، آپ نے ان کو بات اچھے طریقے سے، ایسی بات قولاً بلیغا جو ان کے دل میں اتر جائے۔ کتنا پیارا ہمارا دین ہے، جب پتہ ہو کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، سنسیئر نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہے نا، منہ پر کچھ پیٹھ پیچھے کچھ، ایسے لوگ جب ہوں تو پھر ان کے ساتھ اسلام نے یہ کہا ان کی برائیاں پکڑنے کے لیے نہ بیٹھا کرو۔ فَآرِضْ عَنْهُمْ، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ منافق انسان ہے، یہ اچھے مشورے نہیں دیتا، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ بے رخی نہیں برتنی۔ فَآرِضْ عَنْهُمْ، بس ان سے ایسا اعراض کرنا ہے کہ ان کو ان کی باتیں جتلانی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَعِظْهُمْ، اور ان کو سمجھانا ہے، طنز نہیں کرنے، ٹانٹ نہیں مارنے، اس دفعہ بھی ایسے کیا، پھر ایسے کیا، کتنی دفعہ سمجھایا لیکن تم میری دوست نہیں بن سکتی، تم میری بہن نہیں بن سکتی، نہیں ایسی باتیں نہیں کرنی۔
انہیں نصیحت کرنی ہے، انہیں بھی دین کے قریب لانا ہے کہ دیکھو میں بھی ایسی ہی تھی، میں نے بھی چھوڑ دیے یہ سارے غلط کام. ان کو نصیحت کریں اور ان کو ایسی نصیحت کریں کہ ان کے دل میں بات اتر جائے. دل میں بات اتارنے کے لیے سب سے پہلے اپنا دل صاف کرنا ہے. جب اپنا دل صاف ہوگا تو پھر ہی تو دوسرے کے دل میں بات اترے گی. اپنا دل گندا ہے، سمجھانے میں 100 ٹونٹ مار رہے ہیں، جیسے کہ ساسیں کرتی ہیں، ہم نے تو ایسا کیا، ہمارے دور میں تو ایسا ہوتا تھا، ہماری بیٹیاں ایسی اور تم ایسے نہیں کرتی. تو کسی بھی رشتے میں اگر کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 3 باتیں سمجھائیں. ان کی بری باتوں سے اعراض کر لینا. یہ نہیں کہ ہم ان کو فیس ہی نہیں کرتے، فیس تو کریں ان کو، کیونکہ ان کو بھی دین کی طرف لانا ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑنا نہیں ہے. ان کی بری باتوں سے اعراض کرنا ہے اور پھر وعظہم، ان کو پھر نصیحت کرتے رہنا ہے. دیکھیں اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. دیکھیں اس سے گھر میں نا بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں پیار محبت نہیں رہتا. وعظہم، انہیں نصیحت کرنی ہے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، اچھی مثالیں دے کر انہیں پھر سمجھانا ہے. ان سے بدتمیزی نہیں کرنی. ان کا منافقت والا رویہ خود نہیں اپنانا. آپ کو پتہ نا منافق کیسے ہوتا ہے، منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ. اور یہ بیماری اب ہمارے اندر بہت آ گئی ہے. منہ پر ہم بڑے اچھے اخلاق والے ہنس ہنس کے بات کریں گے، جیسے ہی وہ جائیں گے ہم دروازہ بند کریں گے، 100 برائیاں ہم ان کی کریں گے. ایسی منافقت کو ہم نے چھوڑنا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، 100 برائیاں اس کے اندر، ان کی برائیوں کو چھوڑیں، ان کی خوبی کو دیکھیں، نہ ڈسکس کریں ان کو. وَعِظُهُمْ، اب قریبی رشتہ ہے، بار بار ملنا ہے، ان کو نصیحت کریں اچھے طریقے سے اور اپنا دل صاف کر کے، اور پھر ان کو ایسی باتیں اس طریقے سے کریں کہ ان کے بھی دل میں اتر جائے. لہذا دین کے معاملے میں بھی اگر کوئی بھی دائی ہے، دعوت دینی ہے، تو اس نے بھی اپنی خوبیاں نہیں بتاتے رہنا، ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ. وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، مکمل کے حساب سے، حکمت کے ساتھ، بہترین طریقے سے بات سمجھانی ہے. ایک دین کی دعوت دینے بھی کبھی یہی طریقہ ہے. اور دنیا کے معاملات میں بھی، عام معاملات میں بھی ان 3 خوبیوں پر ہم نظر رکھیں گے تو پھر معاشرہ بہترین رہے گا، ہمارا بھی دل صاف رہے گا اور آہستہ آہستہ سب کے دل صاف ہونا شروع ہو جائیں گے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے، ہم نے جو بھی وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رسول بنا کر، صرف اس لیے کہ لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم کی بات مانی جائے. آپ نمائندہ بن کر گئے، آپ نمونہ بنیں اور یہ آپ کی پیروی کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے. ہم تو آپ کو زندہ سمجھ کر کھڑے ہیں کہ آپ ہماری دعائیں قبول کریں گے اور حاضر ناظر ہیں، اور آپ ہمارے حالات روزانہ آئیں گے دیکھیں گے. اللہ رب العزت ہے نا الحج القیوم، زندہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے قائم رہنے والا، اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی. یہ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ الا لیطاع باذن اللہ. اس آیت میں بتایا گیا کہ آپ کا اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو اس وقت آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اس آیت سے لوگ یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی آپ سے ہم استغفار کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے نا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، یہ اس وقت تھا. اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لہذا اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے، تبع تابعین، تابعین، سلف صالحین، نیک لوگوں کا طریقہ کیا ہے. وہ اللہ سے پھر استغفار کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں. محبت کا حق پھر اس طرح ادا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہیں اور پھر اللہ کو پھر تواب اور رحیم پاتے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے. بڑی بات کر دی اللہ نے. ہم تو کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہم پکے سچے اب مومن ہیں، ہم نے نہیں جنت میں جانا تو کس نے جانا. اللہ کہہ رہے یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے
معاملات میں اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر جو آپ فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں کسی قسم کی گھٹن بھی نہ محسوس کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح فرما بردار ہو جائیں۔ فرما بردار ہونا یعنی ایمان کے بنیادی شرائط ہیں، بنیادی شرائط میں سے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، آپ کی سنت اور آپ کی شریعت کو ہم فالو کریں، اور پھر فالو کرنے کے بعد اس دین کی بات پر ہم مطمئن بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو لہذا اسلام نے جو ہمارے لیے پسند کیا اور جو ناپسند کیا اس کو ہم نے دل سے قبول کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے۔ یعنی کیا مصیبت ہے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کتنا مشکل ہے اب یہ کرنا، کتنا لوگوں سے کٹنا پڑتا ہے۔ اللہ کہہ رہے تمہارے دل بھی مطمئن ہو۔ اسلام کے راہ میرے لیے بہترین راہ ہے، اسلام تمام مذاہب میں بہترین مذہب ہے۔ اسلام کا اللہ رب العزت نے ہم پر بھیج کے بہت بڑا احسان کیا ہے، ہمارا دل بھی خوش ہو کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دل مطمئن ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا عمل کریں اس پر خوش ہوں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں توفیق دے دی، نہ کہ ہم گھٹتے رہیں، ہم لوگوں کے سامنے کنفیوز ہوتے رہیں اور اپنے آپ کو سمجھے کہ لوگ تو اتنی ترقی کر رہے ہیں، مجھے مولون نہ کہہ دے، مجھے یہ نہ کہہ دے کہ دین پر یہ بڑی دیندار ہے، اس پر تو فخر محسوس کریں، اس پر تو خوشی محسوس کریں کہ شکر ہے میں نے دین کے مطابق فیصلہ کیا، شکر ہے یہ کام میں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا، ورنہ لوگ تو عجیب و غریب مشورے دے رہے تھے، شکر ہے میں نے وہ کام نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کہہ رہے حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یعنی ہم دین پر عمل کرتے ہوئے نا اب اس پر خوشی نہیں محسوس کرتے، فخر نہیں محسوس کرتے، ہم بلکہ نا چھپا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے۔ خوشی سے بتائیں یہ سنت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی لیے تو ہم نے ایسے کیا۔ اور پھر اس کے بعد دل میں گھٹن نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ بس میں تو اب سب سے کٹ گئی، اب پتہ نہیں میرا بنے گا کیا۔ اگر ہم ان پر فرض واجب کر دیتے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم ان پر واجب کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکلیں، تو ماں سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرتا، اور اگر وہی کر لیتے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو یہ بات ان کے حق میں بہت بہتر تھی۔ وہ اشد تثبیتا، اور ثابت قدمی کے لیے بھی زیادہ اچھی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم باتیں تو بڑی کر دیتے ہو، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے نا پھر تم نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا یعنی یہ کہا کہ پہلے تو تم کہتے تھے ہم پر جہاد فرض ہوگا، کب فرض ہوگا؟ اللہ کے رسول آتے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکی دور میں، ہم کب تک چھپ چھپ کے نمازیں پڑھیں گے، ہم کب تک ان سے ڈرتے رہیں گے، کب حکم ہوگا اللہ کے رسول ہم ان سے جہاد کریں؟ اور پھر جب ہجرت کر لی، ہجرت کرنے کے بعد جب جنگ بدر کا موقع آیا کہ بھائی نکلو گھروں سے، او قربانیاں دو، مال کی جانوں کی قربانیاں دو، تو پھر چھپنے لگے، لو یہ تو بڑا مشکل ہے اس دور میں عمل کرنا، لو اپنے گھر اپنے بچوں سب کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم پر جب فرض ہوگا تو ہم قتل کر دیں گے ان کو، ہم اپنے گھروں سے بھی نکل آئیں گے، جب ہم نے فرض کیا ان پر تو پھر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے میری بات مانتے تو ان کے حق میں بہتر بھی ہوتا، اور ان کے ثابت قدم رہنے کے لیے فرما برداری سے بہتر اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، خیر کے لحاظ سے اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس صورت میں وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ہم انہیں وہاں سے اجر دیں گے، ہم انہیں دیں گے اپنے پاس سے اجر عظیم۔ کوئی بھی کام نفس کو مشکل لگے، احکامات کو ماننا مشکل لگے تو پھر کیا خیر اور بھلائیاں ملتی ہیں، اگر کوئی مشکل لگ رہا ہے پھر بھی کام کریں۔ ہمیں تو سر پہ دوپٹہ رکھنا مشکل لگتا ہے، ہمیں تو اپنا سینہ چھپانا مشکل لگتا ہے، ہم کہتے ہیں بھی ماڈرن طریقے سے ویسے جیسے سب کرتے ہیں ہم ویسے ہم نہ ماڈرن بن کے کھڑے ہوں، ایک کندھے پر ہم نے اپنا ایک دوپٹہ رکھنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں کوئی کام مشکل لگتا ہے وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تم مجھ پر توکل تو کرتے، تم میری فرما برداری تو کرتے، تم اپنے نفس کو تو کچلتے، ہم تمہیں اجر عظیم دیتے، پھر کیا ہوتا؟ تمہیں دنیا میں سکون ملتا، تمہیں قبر میں راحت ملتی، اور تمہیں نعمتوں والی جنت ملتی۔ تم نے دنیا کی عزت اور آرام اور مزے اور لوگوں کی تعریفوں کو ترجیح دی۔
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم تمہیں سیدھے راستے کی بھی رہنمائی کرتے، تمہیں ہم فتنوں سے بچاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، بڑی پیاری آیت ہے۔ لہذا جو بھی چھوٹی چھوٹی بھی نیکی کرتا ہے نا، اللہ اسے دنیا کی فتنوں سے بچاتا ہے۔ بڑے فتنے آج، بہت زیادہ فتنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے والا ٹھوکرے نہیں کھاتا، ہم اس کو سیدھے راستے پر ہاتھ پکڑ کر چلاتے ہیں۔ تو جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو ایسے لوگ مع الذین انعم اللہ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وحسن اولئک رفیقا، یہ تمام کے تمام لوگ کتنے ہی اچھے رفیق ہیں، یعنی کتنے اچھے ساتھی ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا مقدس ہستیوں کی اس کو رفاقت ملے گی جنت میں۔ ہم ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا اچھے علاقے میں بھی جا کر رہے نا، بحریہ ٹاؤن میں بھی ہمسائے ہمارے اچھے ہونے چاہیے، ورنہ ہر وقت کی زندگی پریشان ہے، آوازیں ان کی الٹی پلٹی آتے رہتے ہیں، بچے ان کے بدتمیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر وقت ان کے لڑائی جھگڑوں کی آوازیں آتی ہیں، کوئی پڑھے لکھے سلجھے ہوئے ہمارے ہمسائے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے تو پھر ان کو جنت میں جانے کے بعد بھی نیک مقدس ہستیوں کی رفاقت ملے گی، جس سے جنت میں ان کے رونقیں بڑھ جائیں گی۔ معزز لوگ انہیں ملیں گے، وہ لوگ معزز جو دوسروں کو عزت دیتے ہوں گے۔ گھٹیا لوگ تو عزت دیتے ہی نہیں ہیں، نیک لوگ، باحیا لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ دوسروں کی عزت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کریں جو نیک لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے، تو مقدس لوگوں کے ساتھ ان کا جو ہے ان کو جنت میں رفاقت نصیب ہوگی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، میری اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن جب میں گھر میں جاتا ہوں تو صبر نہیں آتا کہ آپ تو دور ہیں، یہاں تک کہ جب میں آپ کی محفل میں آ جاتا ہوں اور اب میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد پھر مجھے سکون آ جاتا ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں آپ کا تو مقام بہت بلند ہوگا اور مجھ جیسا بندہ پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ پھر آیت اتری، آپ نے پھر فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا اس کا جو ہے پھر رتبہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا، پھر جنت میں وہ اس کا ساتھی ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے فضل، وکفا باللہ علیما، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی نیک لوگوں کی صحبت ملنا، ٹھیک ہے، اور پھر جنت میں بھی نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی ملنا کہ وہ آپ کو نیکی کی طرف گائیڈ کرنے والے، رہنمائی کرنے والے، مشورے دینے والے، اور آپ کے سامنے وہ نمونہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ انہوں نے کام کر دیا تو اتنا مشکل نہیں ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو نیک لوگوں کی صحبت مل جائے۔ یعنی اگر نیک لوگوں کی صحبت نہیں ہے تو جو دنیا دار لوگوں کی پھر آپ کی کمپنی ہو تو وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور اگر نیک لوگوں کی صحبت ملے تو ان کی صحبت میں بیٹھ کر آپ مطمئن، پرسکون، نیکی کی باتیں کرنے والے، اور پھر نیکیوں کے ارادہ کر کے اور اپنے ایمان کو بڑھا کر اٹھتے ہیں۔ اور برے لوگوں کی صحبت میں آپ ان کی پریشانی، ساس نندوں کی باتیں، میاں کی برائیاں، یہی سن سن کے آپ بھی پریشان اٹھتے ہیں اور وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنے دفاع کے لیے ہر وقت اپنے پاس تیاری رکھا کرو۔ یعنی یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر وقت تیاری رکھنی ہے، مسلمانوں کو الرٹ رہنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، نکلو اکٹھے یا الگ الگ دستوں میں۔ تو ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے، پھر جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے قال قد انعم اللہ، اللہ نے مجھ پر انعام کر دیا، مجھ پر احسان کر دیا، اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی شہید ہو جاتا۔ اور اگر تم کو پہنچتا ہے اللہ کا فضل تو وہ ضرور ہی کہتا ہے کہ لم تکم بینکم وبینہ، جیسا کہ تمہارے اور اس کے درمیان بڑی گہری دوستی ہو، اور وہ کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنی بڑی کامیابی ملتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے کچھ رویوں کا تذکرہ کیا کہ منافقین ہمیشہ نیکی میں سستی کرتے ہیں، نہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں نہ دوسرے کے وقت کی قدر کرتے ہیں،
खुद भी इंतज़ार करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और दूसरों को भी ऐसे अच्छा करते हैं टालम टोल में, उनका भी वक्त जो है ज़ाया कर देते हैं। वक्त ज़ाया करने में, दूसरों का इंतज़ार करने में कितनी अजियत होती है। तो लिहाजा उनके इस रवैये के तस्करा किया कि जल्दी नहीं करते, सुस्ती करते हैं। वइन्न मिनकुम लमन लयुबत्तिअन, सुस्ती करते हैं। और ये मुनाफिक ऐसे हैं कि जब अपने दीनी भाई का नुकसान देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, यानी शहीद हो गए, ज़ख्मी होकर आए, खुश होते, शुक्र है हम घर में रहे, हम नहीं साथ गए। लेकिन अगर वो देखते हैं कि इनको फ़ायदा हुआ है तो वो कहते हैं हम आपके भाई हैं ना, हम भी तो आपके खैर ख्वाह हैं, हमने चलना था, बस थोड़ी देर हो गई, हम भी तैयार थे, हमने भी पहुंचना था। तो लिहाजा जब वो फ़ायदा देखते हैं तो फिर तो साथ मिल जाते हैं, और जब देखते हैं कि कोई भी नुकसान हुआ है तो फिर ये पीछे हट जाते हैं। तो लिहाजा मुनाफिक जो है, किसी भी नेकी के काम में दूसरों की मदद करनी है, ख्याल रखना है, कोई भी नेकी का काम करना है, तो लिहाजा ये देखते रहते हैं हमें फ़ायदा है कि नहीं है। अगर फ़ायदा नहीं है तो पीछे हट जाते हैं, हम क्यों दूसरे की मदद करें, हम क्यों ख्याल रखें, हम क्यों दें, हम क्यों जगह दें। और जब अपना फ़ायदा देखते हैं तो फिर आगे आगे होते हैं। लिहाजा इस आयत में बताया गया कि मुनाफिक जो होता है वो दुनिया का नुकसान नहीं होने देता, और वो इस बात को ये समझता नहीं कि दुनिया के नुकसान से अगर मेरा आखिरत का फ़ायदा हो जाए तो ये कोई नुकसान, बड़ा नुकसान नहीं है। लिहाजा ये बुज़दिल होता है और ये लालची भी होता है मुनाफिक। मोमिन इंसान और मुनाफिक इंसान के सोचने का अंदाज फ़र्क होता है। मुनाफिक सिर्फ दुनिया का फ़ायदा सोचता है, देखता है, और मोमिन दुनिया का फ़ायदा चाहे थोड़ा है लेकिन अगर आखिरत का फ़ायदा ज़्यादा है तो वो काम कर लेता है। फ़लयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। लिहाजा आप जिन लोगों ने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी को बेच दिया, उन्हें अल्लाह के राह में लड़ना चाहिए। यानी कहा यह जा रहा है कि मोमिनों का किरदार ऐसा होना चाहिए कि वो तो लड़े, कुर्बानियाँ दे आखिरत के बदले, और जो शख्स भी अल्लाह के राह में लड़ता है फ़युक़्तल औ यग़लिब, चाहे वो शहीद हो जाए या वो गालिब होकर आए, फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा, हम उसे अजर अज़ीम अता करते हैं। यानी मोमिन का मकसद दुनिया का फ़ायदा नहीं होता, चाहे वो मारा जाए, शहीद हो जाए या गाजी बनकर आए, मोमिन दुनिया के फ़ायदे को नहीं देख रहा होता, वो अजर अज़ीम को देख रहा होता है। और ए मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह के राह में जिहाद नहीं करते, जबकि कई कमज़ोर मर्दों में से और औरतों में से और कुछ बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिम, ए रब हमारे, हमें इस बस्ती से निकालिए, यहाँ के रहने वाले जालिम हैं, और बनाइए हमारे लिए अपने पास से कोई भी वली मददगार, और बनाइए हमारे लिए अपने पास से कोई भी मददगार बनाए, कोई हामी व नासिर भेजिए। मक्का में जो लोग पीछे रह गए थे, कमज़ोर थे, हिजरत नहीं कर सकते थे, अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया कि वो कहते थे कब आएंगे ये हमारी मदद करेंगे। लिहाजा सच्चा इंसान कमज़ोर मुसलमान की हमेशा मदद करता है, ये उसका ईमान का हिस्सा है। अब भी जहाँ जहाँ मुसलमान कमज़ोर हैं, ठीक है, उन पर जुल्म हो रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए दुआएं करें, उनकी मदद करें, उनको हमसे उम्मीदें हैं, ठीक है। हालांकि सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा मदद करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, लेकिन हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ करें ज़रूर। वो लोग जो ईमान लाए और वो लड़ते हैं अल्लाह के राह में, वो जंग करते हैं, और जो काफिर हैं वो लड़ते हैं तागूत की राह में। यहाँ ये बताया जा रहा है कि मोमिन की सच्ची नीयत तो अल्लाह की रज़ा होती है, वो इस वजह से नुकसान उठा भी लेता है, उसकी नीयत कुछ और होती है, और जो काफिर होते हैं उनकी नीयत कुछ और होती है। तो लिहाजा तुम भी लड़ो, फ़क़ातिलू औलिया शैतान, शैतान के दोस्तों के साथ तुम लड़ाई करो, बेशक शैतान की चाल तो कमज़ोर ही होती है। यानी शैतान की चालें उन पर चलती हैं जो अल्लाह से दूर होते हैं, मायूस होते हैं। शैतान की चालें ईमान वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कि आप पर फ़र्ज़ नहीं है, आप तो वैसे ही बीमार हैं, आपके हालात तो अपने इतने टाइट हैं, आप तो मुसलमान हैं, मुसलमानों की तो वैसे कोई इज़्ज़त नहीं है अब माशरे में न दुनिया में। ये शैतानी चालें हैं जो इंसान को नेकी का काम नहीं करने देते, ठीक है।
آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے علاوہ یہاں سے اٹھیں تو ہمارا ایمان اللہ رب العزت پر بڑا ہوا ہو، اور نیک اعمال کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے ہمارا ایمان بڑا ہوا، خوشی خوشی ہم نیکیوں والے کام کریں، اور منافقت ہمارے اندر سے اللہ رب العزت نکال دیں کہ جب عمل کا وقت آئے تو ہم سست ہو جائیں کہ ہم سے ہو نہیں سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.